اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر شریف 25 سال تھی، آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں پہلے گھر والے ہیں، اور ان کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ حضور پاک نے حضرت خدیجہ نبوت کے 10ویں سال فوت ہو گئیں، پھر آپ نے حضرت سودا سے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ ہر لائن میں آگے تھی، قربانی میں، مال خرچ کرنے میں، ہر چیز میں بہت قربانیاں دی۔ پھر حضرت سودا تھی، ان کے خاوند بھی شہید ہو گئے تھے لیکن بڑی صابرہ تھی۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تیسری بیوی ہیں۔ یہی ایک ہی کنواری بیوی سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا، اولاد اللہ نے اس سے نہیں دی، تاکہ اللہ کے نبی کا سارا علم اور زندگی سمیٹ لے۔ بہت زیادہ علم اللہ نے انہیں دیا تھا، صحابہ کرام اپنے علمی مسائل پردے میں ان سے حل کراتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں اللہ نے عبادت کا شوق بڑا رکھا تھا۔ طلاق دینے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق نہ دو، یہ حفصہ بڑی عابدہ ہے۔ زینب بنت جہش آپ کی پھوپھی کی لڑکی تھی، اور چونکہ متبنہ کی بیٹی تھی، بیوی رہی ہے، جاہلیت کی رسم کو ختم کرنا تھا، اس لیے بڑی دعوت ولیمہ اللہ کے نبی نے زینب بنت جہش پر بکری ذبح کی، اور آسمانوں پر ان کا اللہ نے نکاح کیا۔ زینب بنت جہش۔ دوسری تھی زینب بنت خزیمہ، یہ بھی بہت نیک تھی، انہیں ام المساکین کہتے ہیں۔ چرخہ کاٹ کر اور وہ سود جو ہے وہ اللہ کے نام پر یہ بیچا کرتی تھی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ مجھے پہلے ملے گی۔ ازواج مطہرات یہ لمبائی ظاہری سمجھنے لگی۔ بعد میں زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا تو سمجھ آیا ہاتھ لمبا ہونا یہ کنایہ ہے سخاوت سے، جو تم میں زیادہ سخیہ ہوگی وہ پہلے ہی مجھے ملے گی۔ اس لیے 3 مہینے اللہ کے نبی کے نکاح میں رہی اور پھر یہ فوت ہو گئی۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ رملہ ان کا نام ہے، اور بڑی قربانی تھی، سردار کی بیٹی تھی، لیکن سارا خاندان کافر تھا۔ پھر ہجرت حبشہ کی طرف کی، پھر خامد وہاں عیسائی بن گیا، مرتد ہو گیا، مر گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ نے نکاح کیا۔ اس بیوی کا حق مہر ساری بیویوں سے زیادہ ہے، کیونکہ نجاشی بادشاہ نے خود یہ حق مہر طے کیا تھا۔ تو یہ ان کے اسلام لانے کی وجہ سے ابو سفیان اور قریش جو ہے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے کہ جب محمد علیہ السلام ہمارے داماد بن گئے اب کس منہ سے لڑے۔ ام سلمہ یہ بھی بڑے اونچے خاندان کی تھی، 3 بچے 4 بچے پہلے گھر سے تھے، تو ان کو بھی سنبھالا، اور اللہ نے فقاہت بھی بڑی دی، بہت سمجھدار خاتون تھی ام سلمہ۔ ان کی برکت سے بھی اللہ کا بہت دین پھیلا۔ جویریہ قبیلہ بنی مستلق کی تھی، لام کے نیچے زیر ہے مستلق، اس سے اللہ کا دین بہت پھیلا۔ تقریباً یہ قبیلہ 100 میل تک پھیلا ہوا تھا، اور یہ دین کے اثرات پھیلے جویریہ کی وجہ سے۔ ان کے خاندان کے لوگ ایمان لائے، اور جہاد میں 100 قیدی بھی اس کی برکت سے سارے رہا ہوئے۔ اللہ نے اس خاندان میں جو ہے دین پھیلایا جویریہ کی برکت سے۔ حضرت صفیہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ ان کے ایمان لانے پر سلیم الفطرت جو یہودی تھے وہ ایمان لائے، سالبہ ہو گئے۔ اسی طرح عبداللہ ابن سلام ہو گئے، اور بہت سے لوگ ہیں وہ ایمان لائے۔
اس خاتون کی برکت سے۔ اور آخری تھی حضرت میمونہ جو قبیلہ بنی ساسا کی تھی، 6 بہنیں تھی یہ اس خاندان کی، اور بہت سمجھدار تھی، لبابہ ان کا نام تھا۔ تو یہ حضور پاک کی آخری بیوی ہے۔ یہ آخری نکاح رسول پاک نے سارے 53 سال کی عمر کے بعد کیے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ نبی کو اگر اللہ یہ کہہ دے 1000 سال شادی نہ کر، تو 1000 سال میں ہمارا ایمان ہے وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا، گناہ کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ نبی جو شادی کرتا ہے وہ اللہ کے امر سے اس میں حکمتیں ہیں تاکہ نبی کے اندر کی زندگی، باہر کی زندگی، نجی اور اجتماعی زندگی محفوظ ہو۔ باہر کی زندگی صحابہ دیکھیں، اندر کی زندگی بیویاں دیکھیں، خاندان ہوں، دشمن خاندان دوست بن جائے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔